بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضال انصاری، ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ آئیے چلتے ہیں آج کی گائیڈ لائن کی طرف۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فارن سورس سیلری۔ جی، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق فارن سورس سیلری کی ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک سیکشن ہے 71، اس سے ریلیونٹ ہے کرنسی کنورژن۔ تو جو بھی اماؤنٹ کسی بھی اکاؤنٹ میں لی جائے گی، ریٹرن میں لی جائے گی، ریکارڈ میں لی جائے گی، وہ ان روپیز ہوگی۔ ادر کرنسی کو جو ہے وہ روپی میں کنورٹ کیا جائے گا، جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہوگا کہ جب ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی تو جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہوگا، اگر کوئی ادر کرنسی میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کے مطابق وہ لیا جائے گا۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن 43، فارن گورنمنٹ آفیشلز۔ جی، جو فارن گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں ان کی سیلری ایگزیمپٹ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی 2-3 شرائط ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو امپلائی ہے وہ سٹیزن آف فارن گورنمنٹ ہو۔ جی، اس کے بعد جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی بھی سملر وہاں پہ وہ سروسز ہوں، ہماری گورنمنٹ کے جو آفیشلز باہر ہیں اس ملک میں وہ بھی سیم کام کر رہے ہوں۔ اس سے علاوہ جو فارن گورنمنٹ ہے اس نے بھی سملر ایگزیمپشنز ہمارے امپلائیز کو دی ہوئی ہوں۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ ایک سیکشن 44 ہے، اس میں ایگزیمپشنز ہیں انڈر انٹرنیشنل ایگریمنٹس۔ تو اس میں اس کے سب سیکشن 1 میں ہے کہ جو پاکستان سورس انکم ہو کسی کی اور وہ ٹیکس ٹریٹی اس کسی بھی ملک کے ساتھ ہوا ہو اور اس کے مطابق اگر ہم اس کے اوپر ٹیکس چارج نہیں کر سکتے تو وہ انکم بھی ایگزیمپٹ ہوگی۔ جی، سب سیکشن 2 کے مطابق جو سیلری received by an individual not being a citizen of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance to the extent provided for۔ اگر کسی ایڈ ایگریمنٹ کے تحت اگر کسی کو سیلری دی جا رہی ہے تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی۔ تو اس میں بھی 3-4 کنڈیشنز ہیں جو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ ایڈ ایگریمنٹ ہوگا ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور فارن گورنمنٹ کے درمیان یا پبلک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے درمیان، جبکہ جو انڈیویژول ہے جسے سیلری دی جا رہی ہے وہ ریزیڈنٹ نہ ہو، یا وہ ریزیڈنٹ صرف اس صورت میں ہو کہ وہ ایڈ ایگریمنٹ کی وہ سروسز دے رہا ہو۔ If the aid agreement is with a foreign country, the individual is a citizen of that country۔ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے تو وہ امپلائی انڈیویژول اس کنٹری کا سٹیزن ہونا ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلری ہے وہ پیڈ بائی فارن گورنمنٹ ہے یا پبلک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، آؤٹ آف فنڈز اور گرانٹس ریلیزڈ، جو کہ گرانٹس وغیرہ پاکستان کو ایڈ پروگرام کے تحت دی جا رہی ہیں، اس گرانٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ سیلری کی پیمنٹ ہو رہی ہو۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، سیکشن 50 ہے فارن سورس انکم آف شارٹ ٹرم ریزیڈنٹ انڈیویژول۔ جی، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی انڈیویژول تھوڑے عرصے کے لیے وہ پاکستان آتا ہے، ہوتا تو وہ ریزیڈنٹ ہی ہے تو لیکن وہ اس نے کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، تو وہ اس کی جو سیلری ہے وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی۔ تو اس میں بھی 2-3 کنڈیشنز ہیں، تو اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فارن سورس انکم آف این انڈیویژول شیل بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس، جو کہ ریزیڈنٹ ہو صرف اپنی امپلائمنٹ کی وجہ سے، ریزیڈنٹ ہوا ہو۔
اور جو کہ پاکستان میں پیریڈز ناٹ ایکسیڈنگ 3 ایئرس، جو کہ 3 سال سے زیادہ پاکستان میں نہ رہا ہو، یا اگر وہ مطلب 2-3 دفعہ بھی آیا ہے تو وہ ٹوٹل پیریڈ اس کا 3 سال سے زیادہ نہ ہو۔ جی یہ 2 شرائط ہیں۔ تو یہ سیکشن جو ہے وہ اپلائی سیلری والے کو ہوتا ہے اور یہ بزنس پرسن کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے علاوہ جو فارن سورس انکم اگر پاکستان میں وہ لائی گئی ہے تو وہ بھی ایگزیمپٹ نہیں ہوگی، وہ مطلب سیکشن 50 میں فال نہیں کرے گی، یہ ایکسیپشن ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی یہ ہے سیکشن 51 فارن سورس انکم آف ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ۔ جی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کوئی انڈیویژل رہتا باہر ہے، کماتا باہر ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور وہ کرنٹ ایئر میں پاکستان آتا ہے، تو جو اس کرنٹ ایئر اس سے اگلے سال جو ہے وہ اس کی جو آمدن ہے وہ ایگزیمپٹ ہوتی ہے فارن سورس۔ تو وہ ان میں کن شرائط کے تحت یہ ایگزیمپٹ ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینی فارن سورس انکم ڈرائیوڈ بائی اے سٹیزن آف پاکستان in a tax year who was not a resident individual in any of the 4 tax year۔ تو پچھلے 4 سالوں کے دوران جو کہ ریزیڈنٹ نہیں تھا ایسا پاکستانی انڈیویژول، تو اس کی فارن سورس انکم جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہوگی، وہ اس سال میں جس سال وہ ریزیڈنٹ بنا ہے اور اس سے اگلے سال بھی فارن سورس انکم وہ ایگزیمپٹ ہوگی۔ جی اس کا سب سیکشن 2 دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سٹیزن آف پاکستان لیوز پاکستان، مثال کے طور پہ سال کے دوران کوئی دسمبر میں سپوز یا جنوری میں، جون سے پہلے وہ پاکستان سے چلا جاتا ہے اور وہ اس سال باہر ہی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں جو سیلری انکم ہے پاکستان سے باہر وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سورس سیلری کون سی ہے اور فارن سورس سیلری کون سی ہے۔ جی سیکشن 101 اسے ڈسکرائب کرتا ہے، جیوگرافیکل سورس آف انکم سیلری شوڈ بی پاکستان سورس انکم ٹو دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا سیلری، وہ پاکستان سورس انکم وہ سیلری ہوگی جو کہ از ریسیوڈ فرام امپلائمنٹ ایکسرسائزڈ ان پاکستان، جو سیلری امپلائمنٹ جو ہے وہ ایکسرسائزڈ ان پاکستان ہوگی، اور پیمنٹ بے شک کہیں پر بھی ہو تو وہ پاکستان سورس سیلری ہوگی۔ جی اور اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں تو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے، تو ان کی بھی سیلری پاکستان سورس ہوگی، وہ امپلائمنٹ بے شک جہاں مرضی ہو۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن 102 فارن سورس سیلری آف ریزیڈنٹ انڈیویژول۔ Any foreign source salary received by a resident individual shall be exempt from tax if individual has paid foreign income tax on salary۔ اگر فورن سورس سیلری پر کسی نے وہاں کا فورن انکم ٹیکس ادا کر دیا ہے تو وہ سیلری بھی فورن سورس ایگزیمپٹ ہوگی۔ جی ایک اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھتے ہیں۔ دا انکم آف نان ریزیڈنٹ پرسن انکلوڈز اونلی پاکستان سورس انکم اینڈ انکم آف ریزیڈنٹ پرسن انکلوڈز بوتھ پاکستان سورس انکم اینڈ فارن سورس انکم، یعنی نان ریزیڈنٹ کی صرف پاکستان سورس انکم لی جائے گی اور جو ریزیڈنٹ ہے اس کی پاکستان سورس اور فارن سورس دونوں انکمز انکلوڈ ہوں گی۔ جی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔